میں داد دیتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر کو اور بھارتی لیڈرشپ کو. دیکھیں اس نے کہا کہ $2,000 انڈیا کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم ہے, آپ کی 35,000 یورو ہے. میرا انڈین افورڈ نہیں کر سکتا مہنگی گیس. حالانکہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا اگر وہ نہ بھی رشیا سے لیتے اتنی گیس, لیکن انہوں نے لی, نام لیا عوام کا اور اصل میں پیسہ بچایا. انہوں نے کہا یہ تو موقع آ گیا آپ کے. انہوں نے تو بلٹ ٹرین چلا دی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر انڈیا سے وہ دبئی چلے جائیں گے, دبئی سے آ جائیں گے. ریئلی وہ سمندر کے اندر جو چلے گی, سمندر کے اندر جو چلے گی. آپ پہلے اپنے بچوں کو تو پڑھا لو. آپ قومیں بنتی ہیں ایک انسانیت کے نام. ہمارے نیبرز نے ہم پہ ایٹم بام نہیں مارا, تو ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ وہاں پہ ایٹم بام گرا رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سٹون ایج میں چلے جائیں. آپ نے بولا نیبر نے بم نہیں پھینکا, ہمیں ہمیشہ حالانکہ یہی بتایا گیا کہ نیبر حملہ کر دے گا, انڈیا حملہ کر دے گا. اس کا پرائم منسٹر جس فورم پہ بھی جا کے کھڑا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنے کی, ان سے جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں, یہ اپنی موت آپ مر جائیں. تو وہ غلط کہتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہم منافق مسلمان ہیں. کبھی انڈیا کو ہم چاہتے تھے کہ انڈیا کے چولہے نہ جلیں. ہمارے جو سائنسدان تھے یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, جو جادوگر اس ملک کو چلاتے ہیں بہت سارے, وہ جادوگر یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے چولہے نہیں جلنے چاہیے, اپنے پاؤں میں بند ہو جائیں, لیکن انڈیا کے بھی نہ جلیں. نریندر مودی نے اپنے ملک کے لیے کیا 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 ہے. آج وہ چاند پہ چلیں گے ہیں اور ہم ابھی بھی جیلوں میں ایک دوسرے کو ڈال رہے ہیں. صرف ہماری سیاست ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ کی ہے, ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. انہوں نے اپنے ملک کے لیے سوچا. آج دیکھیں کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کو پوری جن کا 300 یونٹ سے کم جو بجلی کا ہے بل, ان کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ دے رہی ہیں کہ سولر پینل. کچھ ہے ہمارے فوجی کی لات اوپر جاتی ہے, ٹھیک ہے. ابے بھائی کون سی جنگ جیتے ہو. اور رہی بات یہ یار, خدا کا خوف کر لو یار, اپنے چھوڑ دو اسے. اور کس حال پہ پہنچا دیا ہے. 2% لوگ ہیں. آپ مجھے بتاؤ کہ کتنی خوشحالی نظر آ رہی ہے. ہر بندے کے چہرے پر اداسی, پریشانی, دکھ ہے, چہرہ اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہو, عام بندروں کی بات کر رہے ہو. ان سے پوچھو کہ کوئی پاکستان کو کر بھی رہا ہے, کوئی لائک بھی کر رہا ہے. کتنا بندہ پاکستان سے باہر نکل گیا ہے. پاکستان سے میرا بس نہیں چل رہا کہ میں اپنے بچوں کو باہر بھیج دوں, تو فیوچر ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں 10 روپے. جب 10 روپے آپ کی پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں تو آپ سمجھیں کہ انفلیشن از سٹارٹڈ انکریزنگ. 28-30% پہ انفلیشن ہوگی, 35 پہ چلی جائے گی, اسپیکولیشن ہوگی, مارکیٹ خراب ہوگی. عید رمضان گزر رہا ہے, رمضان میں تو ہم ویسی عادت ہے ہم اپنے لوگوں کو ذبح کرنے کی, اپنے لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں ہم. تو ہمارے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ایران سے گیس نہ لیں تو پھر اس کو پاکستان کو اس کو آلٹرنیٹ بھی تو بتائیں نا, کہاں سے گیس لیں. ایران سے تو سستی گیس ملے گی, اور اگر ہم گیس لے لیتے ہیں تو وہاں پہ پابندیاں لگ جائیں گے. تو مطلب پھر تعلق تو وہی ہے جو انڈیا اور امریکہ کا. پاکستان اور امریکہ کا کیا تعلق ہے؟ انڈیا اور امریکہ کے تعلق میں یہ ہے کہ آپ رشیا سے S-400 لیں گے تو امریکنز کچھ بھی نہیں کہیں گے. اگر آپ رشیا سے تیل لیتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کو کچھ نہیں کہے گا. ہاں اگر پاکستان لے گا تو مسئلہ ہوگا. پھر کویسچن یہ آتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, ہم کیوں کمپرومائز ہوئے ہیں. اگر بھارت جو ہے اس کو کوئی ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نو ون کین ڈکٹیٹ انڈیا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں, ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. لیکن ہمیں تو سارے ڈکٹیٹ کر لیتے ہیں. ہم ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سیٹلائٹ اسٹیٹ بنے ہوئے ہیں, ایک پیریفری ہیں. کوئی ہمارے اپنے لوگ ہمیں اپنے ملک کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. دنیا کو یار ان کا کیا ہے, ان کو جب مرضی جھڑک دیں گے. ہم یہ گیس نہیں منگوا سکتے. کیوں؟ ہم اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے. پاکستان اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتا, جو سچ کی بات ہے. اگر ہم اس بات کو اگر سچ دیکھیں تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس دینے پہ مجبور ہیں, ورنہ ہم پہ پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن ہم نے کبھی انڈیا کو ہم چاہتے تھے کہ انڈیا کے چولہے نہ جلیں. ہمارے جو سائنسدان تھے یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے, جو جادوگر اس ملک کو چلاتے ہیں بہت سارے, وہ جادوگر یہ کہتے تھے کہ انڈیا کے چولہے نہیں جلنے چاہیے, اپنے پاؤں میں بند ہو جائیں.
لیکن انڈیا کے بھی نہ چلیں. حالانکہ اگر وہ گیس یہاں سے گزر کے انڈیا پہنچ رہی ہوتی تو انڈیا بھی ہمارے ساتھ مل کے تو امریکہ سے بات کرتا اور ہم اپنے لوگوں کو ایک جسے کہتے ہیں نا سستی گیس دیتے. انڈینز کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو عادت ہے یہ کریڈٹ کارڈ پہ زندہ رہتے ہیں, انڈینز ڈیبٹ کارڈ پہ زندہ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 500 روپیہ جیب میں تو لگا لو. ہماری جیب میں 500 ہوتا ہے, لگاتے ہیں ہم 5 لاکھ ہیں. میں داد دیتا ہوں ڈاکٹر جے شنکر کو اور بھارتی لیڈرشپ کو. دیکھیں اس نے کہا کہ $2,000 انڈیا کے لوگوں کی پر کیپٹا انکم ہے, پاکستانیوں کی تو $1,400 ہے. اس نے کہا $2,000 ہے, آپ کی 35,000 یورو ہے. میرا انڈین افورڈ نہیں کر سکتا مہنگی گیس. حالانکہ ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا تھا اگر وہ نہ بھی رشیا سے لیتے اتنی گیس, لیکن انہوں نے لی, نام لیا عوام کا اور اصل میں پیسہ بچایا. انہوں نے کہا یہ تو موقع آ گیا آپ کے تعلقات رشیا کے ساتھ. ایسی بڑی کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے بھائی ان کی. امریکنز کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں نا ہماری کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. آج کل تو انڈین میڈیا کے اندر یہ لکھا جا رہا ہے, آج میں سہیسنی حیدر کا آئی تھنک کوئی آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ انڈیا یو ایس ریلیشنز آر ان فری فال. جب مرضی جس کا دل کرتا ہے انڈین امریکن امبیسڈر کو سمن کر لیتے ہیں بھائی. وہ آؤ بتاؤ ایکسپلین کرو یہ کیا بات کی تم نے, کیوں بات کی آپ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, یہ ہمیں ایکسپلین کریں. اور امریکہ کی کانگریس کے اندر ایک جو ہے وہ پوری کی پوری انکوائری ہوئی اور اس انکوائری میں پاکستان کی انہوں نے واٹ لگا کے رکھ دی. مجھے یہ ایک اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر فیڈرل منسٹر جو ہیں they are thinking to give a proposal to the Americans کہ ہمیں یہاں سے نکالیں. یہ فرق ہے بھارت اور پاکستان میں. بھارت فیصلہ کرتا ہے, پوچھتا نہیں ہے. ہمیں پہلے پوچھنا پڑتا ہے پھر فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں 10 روپے. جب 10 روپے آپ کی پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں تو آپ سمجھیں کہ انفلیشن started increasing. 28-30% پہ انفلیشن ہوگی, 35 پہ چلی جائے گی, اسپیکولیشن ہوگی, مارکیٹ خراب ہوگی. عید رمضان گزر رہا ہے, رمضان میں تو ہم ویسی عادت ہے ہم اپنے لوگوں کو ذبح کرنے کی, اپنے لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں ہم تو.